to donate $10,000, 10,000 rupees. جی. And I know, I appreciate what you're doing, and I know کہ جتنی دفعہ بھی اس طرح کی کوئی کلیمٹیز آئیں گی تو پاکستان کی عوام ہمیشہ ڈونیٹ کرتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ہیو another question. جی جی. کہ is donation actually a solution to floods? مطلب جب بھی فلڈز آئیں گے کیا ہم صرف ڈونیشن ہی کریں گے؟ کیا is that a solution? Why is no one talking about the mitigation measures یا جو ہمارا فیلڈ یا نان ایگزسٹنٹ انفراسٹرکچر ہے ٹو اسٹاپ دیز فلڈز؟ وائی از نو ون ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ ڈونیشن یس ویری اپریشیٹیو، بٹ جو کام ہونے چاہیے جس سے ایکچولی فلڈز رکیں گے اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ جی میں آپ کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے ابھی ثانیہ نے بتایا تھا کہ شفافیت سے ہم نے کرونا کے دور میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا اور دنیا نے اکنالج کیا. میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ سندھ کا پاپولیشن ہے 22%، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ سندھ کے اندر زیادہ غربت تھی تو ہم نے 32% جو پیسہ تھا وہ سندھ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا، جبکہ ان کی آبادی صرف 22% تھی. اور سندھ کی حکومت آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نہیں تھی، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف کرائٹیریا ہوگا کہ وہ پیسہ ادھر جائے گا جدھر لوگوں کی ضرورت ہے اور نیڈ زیادہ ہے. اب آگے جی یہ آپ نے جو بات کی، دیکھیں اس بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ایک ہم کیا کر رہے ہیں اس کا، یعنی آگے کیا ہم اس طرح کے فلڈز ہو سکتے ہیں آگے بھی آئیں، اور یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے دنیا میں، جو کلائمیٹ چینج کی بات ہے، تو یہ تو آگے بھی پرابلمز آئیں گے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 جو ہم نے یہ بلین ٹری سونامی جو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے 8 سال 9 سال پہلے، یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر ریفارسٹیشن، درخت اگانا، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کم کر سکتے ہیں افیکٹ کلائمیٹ چینج کا. تو وہ ہم یہاں امین اسلم بیٹھے ہیں، یہ بعد میں آپ کو بتائیں گے بھی اس کا. نمبر 2 ڈیمز بنانی بہت ضروری ہے، اور ہم نے 50 سال میں کوئی بڑی ڈیمز نہیں بنائی. آپ یہ سوچیں کہ چائنا 5000 بڑے ڈیم ہیں، ہمارے 2 بڑے ڈیمز تھے منگلا اور تربیلا جو کہ آج سے 50 سال پہلے بنے تھے. تو ہم نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے. ہمارے دور میں ہم نے 10 ڈیمز شروع کیے ہوئے ہیں. 2 بڑے ڈیمز ہیں جس میں باشا اور دوسرا داسو، اور تیسرا مومن ڈیم. یہ 3 بڑے ڈیمز ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے ڈیمز پنجاب کے اندر بھی انہوں نے. جو اصل تباہی آئی ہے یہ سلیمان کو سے آئی ہے، مغرب سے آئی ہے یہ. تو ادھر بھی ڈیمز بنائے ہیں، وہ جو چشمے اور نالے، اور جو جب بارش ہوتی ہے تیز پانی آتا ہے تو ادھر بھی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک جو ڈی آئی خان میں تباہی آئی ہے وہ ڈیم کی فیزیبلٹی بن گئی ہے، جو ہے ٹانگزام ڈیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پانی آئے گا آگے جا کے، تو کوشش یہ کریں گے کہ ڈیمز اس پانی کو بچا کے یہ نعمت بن جائے گی، اور بجائے یہ کہ تباہی بچائے گا، یہ وہاں وہ علاقے بھی بڑے خشک ہیں. تو ایک کلائمیٹ چینج کے لیے جو ہماری امین اسلم آپ کو بتا دیں گے کیا کیا سٹیپس اٹھائے ہیں درخت اگانے کے علاوہ. دوسرا ڈیمز. تیسری چیز ڈرینیج. اب سندھ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈس کے دریائے سندھ کے دونوں طرف جو کینالز ڈرین کرنے والی تھی، رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینالز، وہ پوری طرح وہ بند ہیں یا وہ مکمل نہیں ہیں. اور جب یہ پانی آتا ہے اور سندھ فلیٹ ہے، وہ اگر وہ ڈرین نہیں کرے گا پانی تو وہ ساروں کی زمینیں تباہ کر دیتا ہے. جی تو 3 چیزیں ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جلدی سے بات کیجیے گا، بہت زیادہ لوگ کال کر رہے ہیں. مختصر بات کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا. جی میرا نام سید جاوید انور ہے، میں امریکہ سے کال کر رہا ہوں. جی 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 جاوید انور صاحب. ہاں میں لائن پہ ہوں یا نہیں؟ جی جاوید بھائی آپ بالکل لائن پہ ہیں اور سارے سن رہے ہیں آپ کو. اچھا ہاں صاحب، اور ہمارے ملک کے لوگوں کو اس مشکل وقت میں اپنی مرحوم والدہ اور مرحوم نانا نانی کی طرف سے 22 کروڑ روپے کمٹ کر رہا ہوں، جو $1 ملین کے برابر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم لوگ کچھ اور کریں گے.
میں اگر خان صاحب اجازت ہو تو میں 2 لفظ بول سکتا ہوں. جاوید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. $1 ملین یعنی 22 کروڑ روپے آپ کا دینے کا بہت بہت آپ کا شکریہ. اور جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم یہ جو آپ جو بھی پیسہ آپ بتائیں گے کہ خرچ کدھر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ آپ کا پیسہ کس طرح متاثرین کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں. جی جاوید انور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں 2 لفظ کہہ سکتا ہوں. جی جی جاوید بھائی. اچھا، یہ میں اپنے جو باہر کے ہم وطن ہیں جو پاکستانی جو اتنے کامیاب ہوئے ہیں اور جو پاکستان میں بھی اتنے کامیاب ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اپنے لوگوں کی مدد کریں. ہم لوگ جو باہر آ گئے ٹھیک ہے، ہم لوگ لکی تھے، لیکن ہمارے کوئی کزنس، کوئی خالہ، کوئی ماموں وہ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں. ان کا سوچ کے آپ لوگ تھوڑے بہت پیسے ادا کریں. میں تھوڑے دن پہلے، کچھ عرصے پہلے، دنیا کے سب سے بڑے امیر ترین آدمیوں کے ساتھ بیٹھا، وارن بفیٹ جس کو دنیا جانتی ہے اور بل گیٹس. تو میرے ساتھ وہ لنچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے، یعنی وارن بفیٹ نے 15 سال کی عمر سے پیپر بیچ کے پیسہ کماتا تھا، وہ ساری اپنی انکم چیریٹی میں دے دیتا. بل گیٹس تو وہ مجھ سے بھی یہ کہہ رہے تھے آپ بھی یہ کریں دنیا کے لیے. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہم وطنوں جو پاکستانی یعنی ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا، ذرا مدد کر دو. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. یہ سوچ لو اس میں سے کوئی ہمارا کوئی دور کا کزن بھی ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارا ملک خوشحال ہوگا تو ہم سب لوگ خوشحال ہوں گے. جی شکریہ جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ. ادھر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سب کے ساتھ، اپنی قوم سن رہی ہے میری. ہمارے اوپر اس وقت جو الیکشن کمیشن نے جو کیس کیا ہوا ہے کہ جناب فورن فنڈنگ ہے. اب یہ ہے فورن فنڈنگ. بیرون ملک پاکستانی جو درد رکھتے ہیں اپنے ملک کی، کیونکہ میرا ان سے زیادہ انٹریکشن ہے اور میں بڑی دیر سے کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا احساس ہے، جب مشکل پڑتی ہے سامنے آ جاتے ہیں. انہی لوگوں نے شوکت خانم کو فنڈ کیا، انہوں نے نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ کیا. جب میں نے تحریک انصاف کے لیے پیسہ اکٹھا کیا، انہوں نے فنڈ کیا. یہ ہمارا احساس ہے، یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. ان کی ریمیٹنسز سے آج ہمارا ملک پیر پہ یعنی جو چلتا ہے. سب سے زیادہ پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. تو میں یہ آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے درد ہوتی ہے ان کو ہمارے ملک کی، اور ہر مشکل وقت کے اوپر یہ سامنے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی؟ جی 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 وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم خان صاحب، میں پیر امجد حسین بول رہا ہوں فرام کویت.